السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حاضرین، آپ سے جو میں کچھ گزارش کر رہا ہوں، جو کچھ دکھانا چاہ رہا ہوں، جو بتانا چاہ رہا ہوں، اب سے پہلے ایک سوا مہینہ پہلے تو جو حضرت مولانا قاری محمد سلیم صاحب قادری سمری وہ حافظ محمد ریاض قادری سمری گاؤں بشمبرہ والے دو عالم اور حافظوں کا جو انتقال ہوا تھا، تو اس انتقال سے پورے اہل میوات کے اندر بالخصوص علماء اہل سنت کی جماعت کے اندر ایک غم کی لہر دوڑی تھی، ایک غم کا دن رونما ہوا تھا، ایک ہی دن۔ اور آپ نے یہ بخوبی اس بات کو سنا ہے، اور کافی علماء کرام جنازے میں شریک ہوئے تھے کہ جناب مولانا محمد سلیم صاحب کا جو انتقال ہوا تھا مسجد کے اندر مائک کے کرنٹ لگنے کی بابت۔ اور اب سے پہلے آپ سبھی کو یہ علم ہے کہ وہ امامت نہیں کرتے تھے، خالص ان کو شوق تھا کہ میں بچوں کو درس دوں، بچوں کو علم حاصل کراؤں، بچوں کو پڑھاؤں۔ اور جب وہ امامت پہ لگے تو شاید کہ اللہ کو یہی منظور تھا کہ امامت پہ فائز ہونے کے بعد وہ بروز جمعرات بعد نماز مغرب جس طرح میوات کے اندر یہ اماموں نے یہ دستور بنا رکھا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ جو رسم بنا رکھی ہے وصولی کرنے کی، چندہ کرنے کی، اگائی کرنے کی، تو ہر امام اس طرح کر لیتا ہے، تو وہ بھی بیچارے اسی طرح کر رہے تھے۔ تو مسجد میں جو مائک ہوتا ہے کرنٹ لگنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی بعد نماز مغرب جمعرات کے دن۔ اچھا، ان کی خبر جب پوری میوات کے اندر بجلی کی طرح گونجی تو ہر آدمی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، میں خود تیار نہیں تھا، میں آپ کو بات بتاؤں۔ ہم نے نیٹ پہ اور فیس بک پہ جب دیکھا، ایک مولانا سلطان صاحب ہیں یہیں کئی گاؤں بشمبرہ کے، تو انہوں نے فیس بک پہ مولانا سلیم صاحب کا ایک فوٹو لگا رکھا تھا کہ آج سلیم صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو ہم نے ان سے کہا کمنٹ باکس میں کہ کیا آپ کو مذاق کرنے کے لیے سوشل میڈیا ہی ملا تھا؟ تو پھر میرے پاس کچھ لوگوں کے فون آئے کہ نہیں بھائی یہ بات غلط نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ تو حقیقت یہ دیکھیے کہ ان کی زیادہ عمر نہیں تھی۔ مولانا قاسم کتنی عمر ہوگی مولانا سلیم کی؟ 25 سال، 24-25 کے لگ بھگ تھی، اور انہوں نے با مشقت اور محنت کے ساتھ علم حاصل کیا تھا، اچھے بہترین قاری قرآن بھی تھے، کیوں مفتی صاحب؟ اچھا، اور بہترین عالم بھی تھے، اور عالم تو بہت ہیں میوات میں، سب جگہ عالم ہیں، لیکن میں تو یہ نہیں کہ میں مفتی ہوں، عالم ہوں، لیکن ایک ٹوٹی پھوٹی زبان سے ایک لقب میری زبان سے اسی وقت نکلا تھا کہ وہ عالم بے باک تھے، جو بے باکی کے ساتھ بولنا جانتے تھے، بے باکی کے ساتھ کہنا جانتے تھے۔ عالم بہت ہیں لیکن وہ ڈر سے دب جاتے تھے، ڈر سے نہیں بول پاتے، لیکن وہ عالم بے باک، بے باکی کے ساتھ جو بات کہہ کے فائنل ہوتے تھے۔ اور شادی شدہ تو نہیں تھے وہ، ابھی تو یہ سمجھیے کہ 25-30 سال کی زیادہ عمر نہیں ہوتی۔ تو ان کے بعد ان کی خبر، موت کی سننے کی خبر، موت کی خبر جو بریلی شریف یہ مفتی صاحب مولانا محمد حافظ قاری مولوی مفتی محمد مقیم صاحب قادری سمری جو بریلی شریف منظر اسلام جامعہ مطلب اعلیٰ حضرت کا جو مدرسہ ہے، اعلیٰ حضرت کی درگاہ کے متصل جو مدرسہ ہے جو منظر اسلام ہے بریلی شریف کے اندر، تو وہاں سے مولانا مقیم صاحب نے مفتیت کی ڈگری حاصل کی، یعنی کہ مفتی بنے ہیں وہاں سے۔ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ جو مرکز اہل سنت بریلی شریف سے منظر اسلام سے جس کا اعلان ہوتا ہے کہ یہ مفتی ہے، تو اس کو مفتی برحق ماننا پڑے گا کہ یہ مفتی ہے۔ یہ مفتی صاحب وہاں سے پڑھ کے فارغ ہو کے بریلی شریف سے 40 کلومیٹر کے ارد گرد میں کوئی تحصیل ہے یا گاؤں ہے؟ گاؤں ہے حضرت، تحصیل ہے، ایک قصبہ ہے شیر گڑھ، جبکہ قصبہ یہ بشمبرہ کے پاس بھی ہے۔ یو پی میں 2 قصبے بھی ہو سکتے ہیں اور ہیں۔
تو جب ان کو خبر چلی موت کی، یہ دونوں ساتھی ہیں، گاؤں کے بھی ہیں اور ہم سے بھی ملتے جلتے ہیں، تو بہرکیفی جب وہاں سے چلے موت کی خبر سن کے، جمعہ کی علی صبح نماز فجر اپنی نماز پڑھ کے جب یہ چلے تھے بائک سے، موٹر سائیکل سے، تو کچھ دور چلنے کے بعد 10-11 کلومیٹر چلنے کے بعد ان کا ایک گاڑی سے، کار سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جن میں حافظ محمد ریاض جو شیر محمد کے صاحبزادے ہیں، گاؤں بشمبرا سے ہی، یہ آ رہے تھے کہ دیکھیے ایک دوستی کیا ہے، دوستی بھی ایسی دنیا میں نہیں دیکھی ہوگی آپ نے، دوستی میں فرق ہوتا ہے، دوستی میں ایک پہچان الگ ہوتی ہے کہ یہ اپنے دوست کی ماٹی میں آ رہے تھے، ان کے ساتھ وہ بچہ بھی تھا، ان کی حضرت عمر کتنی تھی ریاض صاحب کی؟ تقریباً 15-16 سال عمر اس لڑکے کی تھی، تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ان کا، تو ان کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے۔ اور مفتی صاحب جو ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس پیر میں راڈ ڈلی ہوئی ہے، جو کہ اس کو زوم کر کے ہم دکھاتے بھی، لیکن ہمارے پہ کیمرہ مین جو ہے کمزور ہے، وہ کم جانتے ہیں، تو اس لیے آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس پیر میں راڈ ڈلی ہوئی ہے، اور یہ ہاتھ میں یہاں سے ٹانکے لگے ہوئے ہیں، اور جو ہے کہ یہاں پہ مطلب یہ جو کروٹ ہے اس میں دقتیں آئی ہے پوری طریقے سے۔ تو بہرکیف یہ بھی دوستی کی ایک نشانی ہے۔ ایک دن کے اندر ہی ایک عالم کا جانا اس گاؤں سے اور ایک حافظ کا جانا اس گاؤں سے ایک بہت غم کی نشانی ہے، یہ بہت غم تھا اس گاؤں کے اندر۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مٹی میں اتنے آدمی ہوئے تھے مولانا سلیم کے کہ تو میرے مقصد اس میسج کو دینا یہ ہے کہ ایسی دوستی اللہ تعالیٰ ہر آدمی کے لیے عطا فرمائے۔ دیکھو دونوں بچے کنوارے تھے، ہمارے سامنے تو بچے ہی ہو سکتے ہیں، مولانا قاسم صاحب ہے نا، تو ہمیں سلیم بھائی کی خبر ملتی ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، جی جمعے کا دن ہوتا ہے، جی، اور ہم نے اذان تو پڑھ لی تھی، لیکن فجر کی اذان، اس کے بعد ارادہ ہوتا ہے کہ بریلی کے اندر جا کے ہمیں فجر کی نماز ادا کرنی ہے، کیونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا تھا اور سفر بہت لمبا تھا۔ اسی سفر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بریلی کا ارادہ کر لیا۔ ایک ساتھی تھے وہیں کے رہنے والے، مقتدی تھے وہ بیچارے، ان سے ہم نے رات میں فون کیا کہ بھائی بریلی تک، جو فون اٹھاتے تھے آپ کو، ہاں رفاقت بھائی ہے ان کا نام، ان سے ہم نے کہا کہ بریلی تک آپ ہمیں چھوڑ کر آ جانا، کیونکہ صبح کا وقت ہے، کبھی کوئی مسئلہ نہ ہو جائے ساتھ میں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ہم جیسے ہی روڈ پر آتے ہیں، روڈ پر آنے کے بعد میں خود ہی ان سے منع کر دیتا ہوں کہ آپ گھر چلے جائیے، بریلی تک مت چلیے، ساتھ میں پریشان ہو جاؤ گے، صبح کا وقت ہے۔ تقریباً 4:15 پر ہم مسجد سے نکل گئے تھے، اور 4:25 پر شاہی پڑتا ہے 8 کلومیٹر دور، وہاں تک ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے تھوڑی سی پہلے ہی 1 کلومیٹر دور بھی نہیں بلکہ تھوڑی سی پہلے ہی ایک سامنے سے کار آتی ہے، آرٹیکا کار ہوتی ہے، وہ خوب اچھے خاصے وہ اپنی سائڈ آ رہی ہے، ہم اپنی سائڈ چل رہے ہیں، لیکن جیسے ہی قریب میں آتی ہے ہلکا سے وہ جھوکا مارتی ہے۔ ریاض بھائی بیٹھے ہوئے تھے میرے پیچھے، میں ان سے کہتا ہوں دیکھو یہ کار کس طریقے سے چلا رہے ہیں۔ دوسری مرتبہ جھوکا ان کا جو لگا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، بلکہ انہوں نے ہمیں سیدھا سامنے سے ٹکر ہمیں مار دیتے ہیں وہ۔ اس کے بعد میں چوروں کا وہاں پر ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، وہ چور آتے ہیں رات میں تو لوگ باغ وہاں پر جگہ رہتے ہیں، عورتیں وہاں پہ جگی ہوئی تھی، چھتوں پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ ریاض بھائی گاڑی کے پیچھے چلے جاتے ہیں، میں سامنے گاڑی کے ہوتا ہوں۔ مطلب وہ حافظ ریاض تھے جو گاڑی کے اوپر کے، اب جیسے بھی کوئی صورت رہی ہوگی مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ ریاض بھائی گاڑی کے پیچھے تھے، ہماری جو بائک ہوتی ہے وہ گاڑی کے اندر آتی ہے، پھنس جاتی ہے، اور میں گاڑی کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں، بائک کے ساتھ ساتھ، کار کے نیچے ہی۔ تو وہ گاڑی والے جو ہوتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی کار کو پیچھے ہٹاتے ہیں، ریاض بھائی پیچھے ہوتے ہیں تو ان کے سر پر گاڑی چڑھ جاتی ہے، موقع پر انتقال ہو جاتا ہے بھائی کا۔ ہوتا ہوں، پھر وہ سامنے سے کار کو نکالتے ہیں تو میرا جو پیر ہوتا ہے، ہاتھ ہوتا ہے، اس پہ وہ کار کو چڑھا دیتے ہیں اور سیدھے نکل جاتے ہیں۔ وہاں پر پورا معاملہ ہوتا ہے، تمام لوگ آ جاتے ہیں، پرشاسن آ جاتے ہیں، وہ بھی پوچھ تاچھ کرتے ہیں، گھر پہ فون ہو جاتا ہے، بھی دیا جاتا ہے کہ انتقال ہو چکا ہے، کہ ہاتھ پیر ٹوٹ چکے ہیں۔ لیکن سب سے جو اہم بات ہے اور جو بتانے کی بات ہے وہ یہ ہے
اس دور میں جو یہ چل رہا ہے، اماموں کی کوئی قدر نہیں ہے، عالم دین کی کوئی قدر نہیں ہے. اور جہاں پر میں امامت کرتا ہوں حضرت، وہاں پر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، اگر ان سے آپ جان مانگو گے تو جان دینے کے لیے تیار ہے. اور جو بھی چیز آپ ان سے جو بھی کچھ حکم دیتے، میرا یہ اصول تھا وہاں پر. ابھی یہ چل رہا تھا مطلب ٹھنڈا وغیرہ کا، حضرت اس پورے گاؤں کے اندر آپ کو ڈیو کی ایک بوتل نہیں ملے گی، اور نہ ہی کوکو کولا کی ملے گی، نہ ہی پیپسی کی ملے گی دکانوں پر، سوائے وہ کیمپا کے. کیمپا کو وہ کہتے ہیں بھائی، وہ اس کا پروڈکٹ نہیں ہے، پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں ہے، لیکن پوری جو یہ بوتلیں ہیں پیپسی کی بوتلیں 2-3 مرتبہ میں نے محنت کی تو پورے جو جتنی بھی دکانیں ہیں، ایک دکان پر بھی آپ کو یہ بوتلیں نہیں مل سکتی سوائے کیمپا کے. چاہے کوئی کیسا بھی انسان آ جائے، تمام کے لیے کیمپا. اور پھر کیا کہتے ہیں، اگر کہتے ہیں بھائی وہ بوتل چاہیے تو وہ یہی کہتے ہیں مفتی صاحب کا حکم ہے، وہ بوتل ہم نہیں رکھ سکتے. دوسری بات کیا ہے، اس گاؤں کے اندر ماننے کی بات ہوتی ہے اور قدر کرنے کی بات ہوتی ہے. یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب کا حکم ہے، ہم نہیں رکھ سکتے. یہ قدر کرنے کی، امام کی قدر کرنے کی بات ہوتی ہے، عالم دین کی بات کو ماننے کا ایک جذبہ ہوتا ہے. اس گاؤں کے اندر جب میں شروع میں گیا تھا تو نوجوان ساتھی ہوتے ہیں، نیکر میں گھومتے ہیں، جو ہوتے ہیں گھٹنے تک ہوتے ہیں. تو 2-3 مرتبہ میں نے میری ان سے جب آمنے سامنے ہوا 2-3 مرتبہ میں نے ان لوگوں کو ڈانٹا. حضرت اگر غلطی سے پہن بھی لیتے تھے، اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ مفتی صاحب اس گلی سے آ رہے ہیں، حضرت اس گلی میں وہ نظر نہیں آتے تھے. نظر آتے تھے تو اپنا پورا لباس پہن کر، نیکر کو نکال کر اپنا پورا لباس پہن کر پھر سامنے آتے تھے اور سلام کرتے تھے آ کر. وہ میں سمجھ جاتا. اس میں ایک کرکٹ کھیلتے تھے بہت زیادہ. 2-3 مرتبہ کرکٹ کے لیے میں نے منع کیا. ٹھیک ہے، آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، نہ تم نماز پڑھ رہے ہو، نہ یہ چیزیں کر رہے ہو، ان چیزوں میں لگے ہوئے ہو، غلط چیزیں ہیں. تو حضرت کبھی اگر جانا بھی ہو جاتا تھا اتفاق، جہاں لوگ کرکٹ کھیلتے تھے، جہاں گاؤں کے لوگ کرکٹ کھیلتے، نوجوان ساتھی ہم سے عمر میں جو ہے کہ زیادہ، اگر وہاں پر جانا ہوتا حضرت بائک لے کر ویسے وہ نکل جاتے تھے. چہرہ دیکھنے سے پہلے ان کو خبر ہو جاتی تھی کہ مفتی صاحب اس راستے سے آ رہے ہیں، فوراً نکل جاتے تھے. رمضانوں کا وقت تھا، شام کے ٹائم پہ مغرب کے بعد والی بال جو ہوتا ہے رہے تھے حضرت. تراویح کے لیے تراویح کی نماز پڑھنی ہے، رمضان کا وقت ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا مہینہ ہے اور آپ لوگ یہ چیزیں کر رہے ہیں. حضرت میرے وہاں پہنچنے سے پہلے خبر ہو چکی ہے. اس وقت میں گیہوں ہوتے ہیں، شاید گیہوں کی فصل ہوتی ہے، تو جو نوجوان ساتھی تھے گیہوں کے اندر چھپ جاتے ہیں، نظر نہیں آتے ہیں. مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، مجھے نظر نہیں آتے ہیں. مجھے صرف وہاں پر جو نیٹ ہوتا ہے جس سے کھیلتے ہیں وہی نظر آتا ہے، ایک بھی نظر نہیں آتے. پھر جب میں وہاں سے واپسی ہوتا ہوں مسجد کے اندر تو اذان ہو جاتی ہے، عشاء کی اذان، تو تمام کے تمام ساتھی مسجد میں نظر آتے ہیں. حضرت یہ باتیں ہوتی ہیں. وہاں کے جو لوگ ہیں، نور محمد گوٹیا جو ہے کہ گاؤں کا نام ہے، شیر گڑھ سے 4 کلومیٹر دور پہلے پڑتا ہے، وہ بریلی ضلع کے اندر ہی. وہاں کے جو لوگ ہیں، میں نے آج تک ابھی اپنی زندگی کے اندر ایسے لوگ ماننے والے نہیں دیکھے ہیں کہ امام کی کس طریقے سے قدر کرتے ہیں. ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد گھر والوں کو اطلاع ہو جاتی ہے، گھر والے یہاں سے تقریباً 6-7 گھنٹے کے اندر پہنچتے ہیں. ادھر ان کو خبر ہو جاتی ہے. ان لوگوں نے گھر والوں کے آنے سے پہلے مجھے وہاں سے اٹھایا اور جو ہے کہ بریلی شریف میں جو ہے کہ نوودا ایک ہاسپٹل ہے، اس میں ایڈمٹ کرا دیا. ایڈمٹ کر جب کرایا تو وہاں کے جو ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا رول ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے. ایڈمٹ کراتے ہی وہ پیسے لیتے ہیں. ان سے پیسے طلب کیے 20,000 نہیں بلکہ 30,000 40,000 جتنے بھی پیسے انہوں نے مانگے. تو مقتدیوں نے اس وقت میں ہمارے امام ہیں، اپنی جیب سے جتنے بھی انہوں نے پیسے لیے، اسپتال والوں نے فوراً ان کے لیے پیسے انہوں نے دے دیے. گھر والے پہنچتے ہیں، ریاض بھائی کا وہاں پر انتقال ہو جاتا ہے. مجھے بعد میں خبر لگتی ہے، تیسرے دن خبر ہوتی ہے مجھے ایسا انتقال ہو گیا. اس کے بعد وہ جب تک یہاں کے لوگ پہنچتے ہیں تب تک انہوں نے پورے کاغذ وغیرہ جو بھی ہوتے پاس میڈم کے تمام چیزیں تیار ہوتی ہیں، بس یہ ان کا سائن کرانا رہتا ہے. اور نمبر کافی بعد میں 28واں نمبر ہوتا ہے. انہوں نے اپنا جو ہے کہ جیب جگاڑ لگا کر 4تھے نمبر پر ان کا انتظام کرا دیتے ہیں اور فارمیٹی طور پر ان کا پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے. پورے طریقے سے بھی نہیں ہو پاتا ہے. وہاں جب ہم پہنچتے ہیں حضرت، ایک چیز اور میں نے وہاں پر دیکھی. جب میں اس میں اسپتال میں بھرتی تھا
गांव के बुजुर्ग, नौजवान, जी। औरतें, जी एक ऐसा नहीं था जो मुझसे मुलाकात करने के लिए अस्पताल में नहीं हाँ, पहुंचे हों। जी। हजरत बड़ी बात यह है, ये तो गांव की बात है, उनकी जितनी रिश्तेदारी थी तमाम रिश्तेदारी मेरे पास वहाँ अस्पताल में मौजूद थी। हजरत रोज़ाना जी 20 आदमी, 15 आदमी, 25 आदमी रोज़ाना मुलाकात के लिए आते थे। जी। जब ये हालत देखी तो डॉक्टर थे, मुसलमान थे दोनों, जी उन्होंने एक बात पूछी कि उन्हीं से पूछा था, भाई ये बताइए हमारे अस्पताल के अंदर मरीज़ बहुत हैं और जो है कि हर तरह का इंसान यहाँ पर आता है, लेकिन हमें ये बताइए ऐसा मरीज़ आज तक हमारे पास नहीं आया जैसा आपका मरीज़ है। जी इतने लोग किसी से मुलाकात करने के लिए नहीं आते नहीं हैं, आते। ज़रा हमें बताइए तो सही कौन है ये। तो वहाँ के लोगों ने बताया है ये हमारी मस्जिद के इमाम साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, ये वजह है और कोई वजह नहीं है। मुसलमान थे, अब जाहिर सी बात है वो समझ जाते हैं, वो भी वहाँ के सुन्नी मुसलमान थे, डॉक्टर थे। जब उनको ये महसूस होता है कि भाई इमाम साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, फिर उन्होंने अच्छे से और बेहतरीन तरीके से रेख देख की है और सही तरीके से उन्होंने इलाज किया है। अब बाकी आप लोगों ने दुआएं की हैं, बस्ती के लोगों ने दुआएं की हैं, वहाँ के लोगों ने दुआएं की हैं, बरेली के लोगों ने, और बाकी जो मदरसे के जो साथी थे तमाम लोगों ने दुआएं की हैं। उन दुआओं का ही समरा है जो आप लोगों के सामने, अच्छा नो कह रहा हूँ जी, आपके सामने बैठे हुए हैं जी। अब एक बात ये बताओ, देख आदमी की मौत हो जावे, मैं रेल तरीका से पूछ रहा हूँ आपसे, अपनी भाषा में पूछ रहा हूँ। हम मेवात के तो मेवाती में पूछेंगे ना, क्योंकि हमने तो मेवाती लोगों को बतानी है कि आपको 1-1.5 महीना तो अस्पताल में हो गए और फिर यहाँ कितने दिन रहेंगे आप, कब तक ठीक होंगे कब तक ना होंगे, तो भाई मस्जिद वगैरह इमाम कैसे रहेगी भाई? नहीं, वहाँ पर जब मैं वहाँ से अस्पताल से निकलता हूँ, अभी घर पे आना हुआ, 40 दिन के अंदर मैं घर पे आया हूँ वहाँ से, बरेली से। अस्पताल से 30 दिन के अंदर निकला था, तो मैंने मुनासिब समझा कि वहाँ के लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे, तो मैं वहीं पे पहुँच जाता हूँ। रात का वक्त होता है, मगरिब का टाइम होता है, बरेली से गाड़ी की है और नूर मोहम्मद गोटिया जो कस्बा शेरगढ़ है उसके पास पड़ता है, मुक्तदियों के पास में चला जाता हूँ। जाने के बाद उनसे मुलाकात होती है, मुलाकात होने के बाद फिर मैं उनसे कहता हूँ कि क्या पता अभी टाइम लगेगा, जो है कि जाहिर सी बात है पैर हाथ टूटे हैं तो तकरीबन 2-3 महीने तो लगेंगे, उसके बाद ही नमाज पढ़ा सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा क्या है मुनासिब ये रहेगा कि आप लोग किसी को कर लीजिए नमाज पढ़ाने के लिए, किसी को रख लीजिए। तो हज़रत उन्होंने एक बात मुझसे कही थी, हज़रत आप 1 महीने के अंदर आइए, 2 महीने के अंदर आइए, 3 महीने के अंदर आइए, हम अपनी नमाज पढ़ते रहेंगे जब तक आप अपनी ज़बान से ये नहीं कह लोगे कि किसी को इमाम रख लीजिए, मेरी हालत अभी सही नहीं है, उस वक्त तक हम किसी को नहीं रखेंगे। अगर आपके कहने पर हम रख भी लेते हैं तो तब तक हम रखेंगे आपके कहने पर जब तक आप सही होते हैं, आर्जी तौर पर। अगर आप सही हो जाते हैं उसके बाद हम आपको मस्जिद में बुला लेंगे। और दूसरी बात, 6 महीने का जो है महीने चल रहा है, 6 महीने पर जो है गल्ला देते हैं। अच्छा 6 महीना, हाँ, 1 महीने के बाद 6 महीने हो जाती है। उन्होंने मुझसे एक और बात कही थी, आप मतलब जैसे वो 6 महीना तो मौलाना कासिम हमारे हिंद पे देवा बाजरा दे देवा, हाँ वो 6 महीना होता है, बाजरा और बैसाख। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, आप घर पर जाइए, 1 महीना भी नहीं लग रहा है, आपकी 6 महीने को हम जो है कि जमा करके घर पे पहुंचा देंगे, वो आपके इलाज के लिए हो जाएगी। यार ये समझ में ना आ रही, वो क्यों पहुंचा देंगे? 1 महीना आप हॉस्पिटल में रहे, भाई हिसाब तो बाप बेटा का दिए जी। भाई आप जो सुन रहे हो ना बात, या बात जो मुक्तदी है, नमाजी है, मस्जिद से जुड़े हुए हैं, वो सब बताएं कि वो लोग गलत कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, कि हिसाब बाप बेटा का भी 1-1.5 महीना भाई अस्पताल में होगा। यही भुत्तेरी तो वो रुपया कितने लगाया हूँ? रुपया तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये उन्होंने अपनी जेब से लगा दिए थे। 50-60 हज़ार रुपये उन्होंने अपनी जेब से लगाए मुक्तदी में, तो आमद में कटेंगे कि ना कटेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं है? वो उन्होंने अपनी मोहब्बत में, हमारी मोहब्बत में, कुछ भी आप समझ लीजिए, इस तरीके से उन्होंने वो पैसे मतलब वो रुपए भी नहीं कटेंगे। और मतलब ये जो नाज है 6 महीना भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। उन्होंने ये कहा है आप आए या ना आए, सही हो या ना हो, जैसे हम 6 महीने में जो फसल जो कटती है, फसल तैयार हो जाएगी, हम उसको जमा कर घर तक आपको पहुंचा देंगे। हजरत ये बहुत बड़ी बात है, अगर अपने मेवात का माहौल देखा जाए, कोई बीमार पड़ जाए तो पूछने वाला भी मौजूद नहीं होता है, कैसे हालात हैं। हमने देखा है अच्छी तरीके से, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ते इमाम को कि बच्चा है, उसकी बीवी पे डिलीवरी का वक्त है,
तो उससे ये भी नहीं पूछते हैं कि किस हालत में है आप और आपके लिए हम कुछ कर देते हैं, उससे दूर भागते हैं। बस यही है कि उनको हमें 6 महीने में इतना देना है, बाकी बीमार रहो कुछ भी रहो। ज़्यादातर ऐसा देखा, देखो अच्छे भी लोग हैं मगर ज़्यादातर ऐसा देखा है कि उसको पूछते भी नहीं हैं। और हमको ये सबक लेना चाहिए, हमें सीख लेनी चाहिए वाकई में कि हज़रत की उन लोगों ने किस तरीके से खिदमत की, किस तरीके से, जैसे हज़रत ने बताया कि 1-1.25 महीने तक तो वो कंटिन्यू हज़रत के पास रहे हैं, रिश्तेदार भी आते रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और उनको कोई डर नहीं है किसी भी चीज़ का, बस ये आलिम दीन है, क्योंकि वहाँ पे इल्म का एक गहवारा है बरेली शरीफ के अंदर। तो हीरे की कदर को वही जानता है, सुनार ही जानता है वाकई में कि क्या कीमत होती है आलिम की और इल्म दीन की, कितनी बड़ी अहमियत और उसकी फजीलत है। यहाँ तो अपने मेवात के अंदर थोड़ी सी बात हो जाए तो इमाम की बेइज्जती कर देते हैं। और ज़्यादातर देखा गया है कि जो अब नई नस्ल के जो भी पढ़ रहे हैं तो वो ये सोच रहे हैं कि यार हमें मस्जिद में नहीं रहना, क्योंकि बेइज्जती करते हैं, अच्छी तरीके से ख्याल नहीं करते हैं। तो हमें कोई ना कोई काम भी हम करेंगे, कोई ना कोई अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे ताकि हमें इमामत में ना आना पड़े। तो हजरत से जो हमें सबक मिला, उन लोगों से सबक मिला, तो हमें यह है कि इमामों की हम कदर करें, अपने जो भी आइम्मा मसाजिद हैं बहुत ज़्यादा उनकी देखभाल करें, उनका ख्याल करें। ऐसा हुआ था हमसे मेवात में एक इमाम साहब मिले थे, मौलाना साहब मेवात के ही, मैं उनका नाम लेना बेहतर नहीं समझ रहा। वो ये कह रहे थे कि भाई तो जो मेरा वालिद साहब था वो बीमार था, मेरे घर वाले बीमार थे बाप, तो इमामत पे छुट्टी से मिलती थी, भाई 1-2 दिन मिल आओ, 1-2 दिन मिल आओ। जब ज़्यादा गफलत में मैं पहुँचने लगा, मतलब उनका बाप ज़्यादा गफलत में पहुँचने लगा, बीमारी में पहुँचने लगा, तो कुछ लोगों ने उसे कायली किया, यार मैं तू पेट का चक्कर में पड़ो है और तू अपना बाप की भी खबर ना है। वन भाई वो खुद बयान करता है इस चीज़ को। उसने कहा भाई मैंने अपना मुख्तदीन से छुट्टी मांगी, तो वो उन्होंने कहा तो अभी तो गया हो, पिछला जो मालूम भी तो चलो हो 2-3 दिन में आया हो। भाई हमने तो ड्यूटी की ड्यूटी चाहिए, भाई मैं ना गया। फिर ऐसे फ़ोन आता रहो, फिर मुख्तदीन से मोटर लगते रहो। एंड रिजल्ट ये आया जब मुझे खबर होती है कि तेरा बाप मर गो। मैं बात की बात बता रहा हूँ। दौलत की भूख ऐसी लगी कमाने निकल गए, दौलत की भूख ऐसी लगी कमाने निकल गए, और दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए, दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। और फिर कहा कि बच्चों के पास रहने की फुर्सत न मिल सकी। कमाने में किसको फुर्सत मिलती है, भागता रहता है इंसान। बच्चों के पास रहने की फुर्सत न मिल सकी, और फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। वो जवान हो गए, बेटी थी वो घर चली गई, बेटा था वो शादी होकर अलग हो गया। मतलब ये फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। ये दुनिया है। इसी दुनिया में मुफ्ती साहब ने बताया है कि कैसी कदर कर रहे हैं कि जब तक ये ठीक ना होंगे ना, जब तक ठीक ना होंगे, जब तक पर्सनल तरीके से कोई इमाम नहीं रहेगा तो इनकी इजाज़त से वो इमाम आर्जी तौर से रहेगा। वहाँ पर 3 इमाम पहुँच चुके हैं अब तक। 3 इमाम मतलब जो है क्या माहौल अपने माहौल होता है, जैसे मस्जिद खाली होती है वहाँ पर तो खुद ब खुद पहुँच जाते हैं। हाँ, तो हम खाली अब तक 3 इमाम उस मस्जिद के अंदर पहुँच चुके हैं, और तीनों से उन्होंने एक ही बात कही है कि मुफ्ती साहब जो है कि अभी इस हालत में नहीं है, वही इमाम हैं और वही रहेंगे। आप लोग नमाज पढ़ाकर खाना खाकर आप चले जाइए, अभी हमें इमाम की ज़रूरत वरना तो नहीं है। हजरत ऐसा दुनिया है। मेरे भाइयों, मेवात वालों, मेरे सुन्नी भाइयों जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, इस बात से सबक लें, इस बात से अमल हासिल करें। ये आलिम की भी एक ज़िंदगी होती है, उलमा की भी ज़िंदगी होती है। ये 10-20 साल में 15 साल में जाके बनते हैं आलिम, और जब जाके एक आलिम तैयार होता है, और अगर उसकी कदर इसी तरीके से बेकदरी में उसको करेंगे तो आलिम का दिल दुख गया। तो आप समझते हैं आलिम की मौत भी एक आलम की मौत है। आलिम का मर जाना, आलिम की मौत आलम की मौत है, क्योंकि ये कितना आदमियों को हैंडल करता है। बहुत कुछ कहा है मुफ्ती साहब ने, इसी में आप समझिए। हम 40 में चहलुम में आए थे, हाफिज़ रियाज और सलीम साहब को, उसमें अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। और देखिए आलिम हैं और हाफिज़ हैं,
تو میں مفتی صاحب سے ایک یہ سوال یہ جملہ بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں. ہم مغفور بھی کہہ رہے ہیں, مرحوم بھی کہہ رہے ہیں, تو علیہ الرحمہ اور رحمۃ اللہ علیہ کن کو کہتے ہیں؟ کیا عالم کے لیے رحمۃ اللہ علیہ لگانا شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بالکل جائز ہے, اس میں کوئی عرض نہیں. حافظ کے لیے بالکل لگا سکتے عالم بعمل کے لیے ہیں, بالکل لگا تو سکتے ہیں. خاص طور سے دعائی جملہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت نازل فرمائے, تو اور کوئی نہیں, تو کم سے کم ایک عالم کو عالم تو رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتا ہے. تو اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں. ہم نے جو کچھ مفتی صاحب سے پوچھا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں اور برکتیں عطا فرمائے, مفتی صاحب کو ترقی عطا فرمائے اور صحت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.